حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالی عنہ آپ حضرت سفیان ثوری سے فرماتے ہیں کہ میں خانہ کعبہ شریف کے طواف میں مشغول تھا کہ ایک آدمی طواف کرتے ہوئے ہر وقت ہر رکن پہ وہ درود پاک پڑھتا تھا۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ تو باقی اور کوئی دعائیں نہیں پڑھتا، ہر جگہ پہ تو درود پاک پڑھتا نظر آتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا تجھے اور دعائیں نہیں آتی؟ کہنے لگا کہ میں اس لیے درود پڑھتا ہوں کہ میں نے بہت بڑا واقعہ دیکھا ہے جس کے بعد بس میرا وظیفہ درود ہی ہے۔ وہ یوں کہ میں خراسان سے واپسی پر جب میں حج بیت اللہ کے لیے آیا تو اس سفر میں میرے والد بھی میرے ساتھ تھا، تو راستے میں میرے والد کی طبیعت خراب ہو گئی، یہاں تک کہ میرے والد فوت ہو گئے۔ تو میں نے کہا کہ اس سفر میں پردیش کی حالت میں کس کو بلاؤں کہ میری ہیلپ کرے تاکہ میں اپنے والد کے تدفین کر سکوں۔ اب تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ میرے والد کا جو چہرہ تھا وہ بدل کر بری صورت ہو گئی۔ اب میں مزید اور بھی پریشان ہو گیا، اس سفر میں اس جانے کی حالت میں اب میں کس کو بلاؤں؟ پہلے کسی کو بلاتا اپنی ہیلپ کے لیے، اپنی امداد کے لیے، تو اب تو یہ حالت ہو چکی ہے، تو میرے باپ کا جو چہرہ دیکھے گا آدمی وہ کیسی باتیں کرے گا؟ میں نے اس کے چہرے پہ کپڑا ڈال دیا اور رونے لگا۔ روتے روتے مجھے اونگ آ گئی۔ جب مجھے اونگ آئی نا تو میں نے خواب میں کیا دیکھا کہ ایک ایسی نورانی صورت والے بڑے ہی مونسوں کا مخار شخصیت تشریف لائے، انہوں نے میرے والد کے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور میرے والد کے چہرے پر انہوں نے اپنا ہاتھ پھیرا۔ جو ہی انہوں نے اپنا دست مبارک پھیرا تو میرے والد کا چہرہ جگمگا اٹھا۔ جب وہ جانے لگے تو میں نے خواب میں ان سے پوچھا کہ آپ کون ہیں کہ اس سفر میں اس غریب الوطنی کی حالت میں آپ مجھ پر کرم فرما رہے ہیں، میرے والد پہ آپ عنایت فرما رہے ہیں، آپ کون ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ میرے دامن کو چھوڑ دو، میں تمہارا نبی حضرت محمد مصطفیٰ ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ غریبوں پہ کرم آپ نے کیسے فرمایا؟ فرمایا تیرا باپ فاس کو فاجر تھا، اس لیے اس کا چہرہ تو بدل گیا تھا، لیکن اس کی ایک عادت اچھی بھی تھی کہ دن میں ایک وقت نکال کر یہ مجھ پہ درود پڑھتا تھا۔ آج اس کا درود میرے تک نہیں پہنچا تو مجھے معلوم ہوا کہ تیرے باپ کی یہ کیفیت ہے، تو اس لیے میں آج اس پہ کرم فرمانے کے لیے درود کا بدلہ دینے کے لیے دنیا میں بھی آیا ہوں۔ تو جب وہ اٹھے تو اس کے باپ کا جب چہرہ دیکھا اپنے باپ کا، تو میرے باپ کا چہرہ جگمگا رہا تھا۔ بس اسی وجہ سے میں نے آج تک درود پاک کو اپنا وظیفہ بنا لیا ہے، میں اور کوئی دعائیں نہیں پڑھتا، بس صرف درود ہی پڑھتا ہوں۔ تو درود پاک کی بہت بڑی فضیلت ہے، اللہ تعالی ہمیں ہر وقت درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔